نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے. اور شروع سے کفار کا یہ انداز رہا ہے. قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہ کفار کا پہلا حربہ مسلح جنگ نہیں ہے، پہلا حربہ نفسیاتی جنگ ہے، پہلا وار اعصابی جنگ ہے، روب ڈالنا. اس طرح سے کر و فر اپنی بناتے ہیں کہ اگلا فریق یا اگلی قوم، سامنے والی قوم مرعوب ہو جائے. مسلمان شدت سے مرعوب غرب ہوئے. اور آج آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں انگریزی زدہ یہ قوم، یہ ان پڑھ دیہاتی عورتیں اور مرد جن کے رگ رگ میں انگریزی کی محبت بھری ہوئی ہے، جنہیں خود اردو بھی نہیں آتی بولنا، جنہیں نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، لیکن حب انگلش ان کے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے. کیوں؟ ان کے اوپر یہ تلقین پڑھی گئی ہے کہ انگریزی تمہارا وقار ہے، انگریزی تمہاری عزت ہے، انگریزی تمہاری ترقی ہے، انگریزی تمہاری نجات ہے، انگریزی تمہارا حیثیت ہے، انگریزی تمہاری شخصیت ہے، انگریزی تمہارا مستقبل ہے، انگریزی تمہارے بچوں کی شان ہے. اور اس مغلوب و مرعوب امت نے یہ سب کچھ قبول کر لیا. قرآن کریم میں خداوند تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ بڑی کروفر لے کر آئے تھے تمہارے مقابلے میں، اور واقعاً کروفر تھی، لیکن اللہ نے تمہارا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا، مرعوب ہو گئے. خدا نے روب مسلمین، اکثریت کفار اور طاقتور کفار کے دلوں میں خدا نے مسلمین کا روب ڈالا ہوا تھا. مرعوب نہ ہوں مسلمان، تھوڑے ہوں، مستضعف ہوں، کمزور ہوں، مرعوب نہ ہوں. اس وقت جو نسل جا رہی ہے یہ مرعوب نسل ہے، یہ مغلوب نسل ہے. ذہنی طور پر مغرب کی یلغار کے سامنے یہ اپنے ہتھیار پھینک چکے ہیں. شرق و غرب، آپ پاکستانی مسلمان کو دیکھیں، مکمل طور پر شیعہ و سنی دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے مغرب کی یلغار کے سامنے، ثقافت کے سامنے، ان کے تعلیمی نظام کے سامنے، ان کے سسٹم کے سامنے، ہر چیز کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہر چیز سے دستبردار ہو گئے. دین سے دستبردار، امامت سے دستبردار، الوہیت خدا سے دستبردار، اپنی خودی سے دستبردار، اپنی شخصیت سے دستبردار، اپنی مملکت سے دستبردار، اپنی ثقافت سے دستبردار، اپنی میراث سے دستبردار، اپنی علوم سے، اپنی شخصیات سے دستبردار ہو کر سب اپاہجوں کی طرح اور غلاموں کی طرح بالکل ان کی تہذیب کے سامنے یہ ڈھیر ہو چکے ہیں. آپ ہر ملک میں جائیں، مثلا ایران جہاں انقلاب آیا ہے، شاید یہ دوسری بڑی قوم ہے جو مغرب زدہ ہے. ایرانی دوسری بڑی قوم ہے. پہلے ترک تھے جو فانی ہوئے مغربی تہذیب کے اندر اور اپنی ہر چیز بھول گئے. ترک اپنا نام و نشان بھول گئے، اپنے آبا و اجداد بھول گئے، اپنے تعلیم و دین بھول گئے، اپنی ہر چیز بھول گئے. اور ترک اس طرح سے اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا نے اس طرح سے ترکوں کو مسخ کیا ہے کہ اپنی لکھائی رسم الخط تک بدل دیا انہوں نے. ترکی کا اپنا رسم الخط تھا، ان کی پتلونیں بدل دیں، پینٹیں بدل دیں، عورتوں کی اسکرٹیں بدل دیں، ان کو بے حیائی کا لباس پہنا دیا. ترکی کا باوقار لباس اتار کے بے حیائی کا لباس انہیں پہنا دیا. ان کی تعلیم، تعلم، رہن سہن، ثقافت ہر کچھ بدلا، اور حتیٰ رسم الخط بھی بدل دیا، لکھائی بھی بدل دی ان کی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایرانی مغرب زدہ ہیں. اپنا لباس نہیں ہے ایرانیوں کا، مغربیوں کا لباس پہنا ہوا ہے عورتوں مردوں نے. انہوں اپنا لباس بھول گئے ہیں. آپ ایران کے مذہبی طبقے کو بھی دیکھیں، انہوں نے بھی پتلون کوٹ پہنا ہوا ہے. پتلون کوٹ تو ایرانی لباس نہیں تھا. ایرانی لباس تو اور طرز کا تاریخ میں ملتا ہے ہمیں، اور انداز کا ملتا ہے. جس طرح بر صغیر کا ایک اپنا لباس ہے، افریقیوں کا ایک اپنا لباس ہے، ہر ملک کا ایک اپنا لباس ہے، مغربیوں کا بھی ایک اپنا لباس ہے. لیکن یہ مغرب زدہ ہے. مغرب زدگی جب انسان پر حاوی ہو جائے، ہر طرف سے گھیر لے انسان کو، پھر وہ اپنے اندر احساس حماقت کرنے لگتا ہے. یہ قوم اپنے آپ کو بیوقوف، اپاہج، نالائق، نافہم، پسماندہ، عقب ماندہ،
یہی خود باختگی اور خودی باختگی ہے۔ علامہ اقبال نے کیوں یہ بیماری پکڑی؟ خودی کا فلسفہ کیوں چھیڑا، خودی کا نغمہ کیوں چھیڑا، خودی کا راگ کیوں چھیڑا علامہ اقبال نے؟ اس لیے کہ اصل جو چیز نابود کی مغرب نے، انگریزوں نے، وہ خودی ہی تھی۔ اپنی دینی الہی شخصیت، قوم کی شخصیت، اپنی قومی شخصیت، اپنی دینی شخصیت، اپنی تاریخی شخصیت، اپنی قرآنی شخصیت، اپنی الہی شخصیت، یہی خودی تھی، یہی ہم گنوا بیٹھے، یہی گم ہو گئی، یہی کھو گئی ہم سے۔ اب آج دیکھو اپنے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو، یہ تمہارے بچے اور ان کی زبانوں پہ انگریزی یہ بتاتی ہے کہ تم اپنا سب کچھ کھو بیٹھے ہو، ہر چیز اپنی گنوا بیٹھے ہو۔ خوب اب تم نمازیں پڑھو تو کس کام کی، نہ پڑھو تو کیا نقصان ہے تمہارا؟ نہ یہ نمازیں تمہیں فائدہ دیں گی مغرب زدگی کے اندر، نہ یہ تمہیں نقصان دیں گی کچھ اور۔ جس طرح بت پرستوں کو بت کوئی فائدہ نقصان نہیں دیتے قرآن کے بقول، تمہیں یہ عبادتیں فائدہ نقصان نہیں دیتے، کیونکہ جو اصلی گوہر تھا تمہارا، جو اصلی ایمانی شخصیت تھی تمہاری، قرآن نے تمہیں یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، تمہیں مسلمین کہا ہے، تمہیں حضرت ابراہیم نے مسلم تمہارا نام رکھا ہے، اور خدا سے کہا کہ نہیں مسلم امت بنانا، اللہ کے سامنے تسلیم امت بنانا۔ خوب وہ سب کچھ تم گنوا بیٹھے، کھو بیٹھے، اور تم نے مغربی انداز، مغربی نظام، مغربی تعلیم، مغربی قانون، مغربی آئین، مغربی ثقافت تم نے اپنا لی ہے، اور اتنے روب میں آ گئے ہو ان کے کہ اگر جمہوریت ان کی انگریزی میں بات نہ کرو تو پسماندہ اپنے آپ کو سمجھتے ہو، شرمندہ۔ اگر ان کے نظام جمہوری کی بات نہ کرو تو شرمندہ، اگر ان کی بولی نہ بولو شرمندہ، ان کی طرح زندگی نہ گزارو شرمندہ ہو تم۔ اب یہی خود باختگی اور خودی باختگی ہے۔ اس حالت میں تم دین لے کے اور دین کے جھنڈے اٹھا کے چل رہے ہو، کیا فائدہ ہے تمہیں؟ تم بے دینوں سے زیادہ بدتر ہو گئے ہو تم۔ قرآن تمہارے پاس ہے، شرمندگی کس بات کی؟ کافر شرمندہ ہو، منافق شرمندہ ہو، مشرک شرمندہ ہو، شرمسار ہو کہ ہدایت نہیں ہے، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی جس طرح علامہ اقبال جمہوریت کو کیا پیش کرتے ہیں؟ حاکمیت انسان بر انسان۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو اس خصلت نے، انسان غلام انسان بن گیا، انسان حاکم انسان بن گیا ہے۔ حاکمیت انسان بر انسان یہ کیسے ہے؟ کہا کہ ایک کتے سے بھی بدتر بنا دیا اس نے انسان کو۔ علامہ فرماتے کہ میں نے کتوں کو نہیں دیکھا کہ کتا کتے کا غلام ہو، کتا کتے کے سامنے مرعوب ہو، کتا کتے کے اوپر مسلط ہو، یہ نہیں دیکھا۔ لیکن انسانوں میں ہے، انسان انسان کے سامنے جھکا ہوا ہے، انسان انسان کا محکوم ہے، انسان انسان کا غلام ہے، انسان انسان کے سامنے تسلیم ہے۔ تو کتوں سے بھی بدتر ہو۔ بہت سارے لوگوں نے یہ تشبیہات دی ہیں کہ مثلا کس نے کہا، مزدوروں کو کہا کہ تم جب نہ اٹھو ظالم کے خلاف، سرمایہ داری نظام کے خلاف، تو کتوں سے بھی بدتر ہو، آوارہ کتے جیسے ہوتے۔ جیسے فیض احمد فیض نے کہا کہ اگر یہ غریب مزدور سرمایہ داروں کے خلاف نہیں اٹھتے اور ان کے رحم و کرم پر پڑے ہوئے، ان کی فیکٹریوں ملوں میں ان کے رحم و کرم پر ہیں، اور وہ انہیں روٹی ہڈی پھینکتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، جیتے ہیں، اور وفادار ان کے رہتے ہیں، وہ انہیں ٹھڈے مارتے ہیں، تو یہ کتوں کی طرح ہیں۔ اسی طرح بلے شاہ نے بھی انسان کو تنبیہ کی ہے، یہی جو اپنے ذہن میں بہت بڑے بڑے عرفاء اور بڑے عباد ہیں اور سحرخیز ہیں، ان کو کہا کہ تم کیا ہو؟ اگر تم کس بات پہ فخر کرتے ہو؟ تم اگر یہ وضو غسل اور نہانے دھونے پہ اتراتے ہو تو ڈڈو تیت سے زیادہ پاک ہیں، چونکہ وہ ڈڈو مچھلیاں سب پانی میں رہتے ہیں۔ اگر ان چیزوں سے خدا ملتا، یہ چیزیں اگر بڑھائی پیش کرتی ہیں، تو مچھلی ڈڈو تو تجھ سے زیادہ افضل ہے۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو رات کو جاگتا ہے اور رات کو عبادتیں کرتا ہے، تو کہا یہ کتے ساری رات جاگتے رہتے ہیں، پھر تو لے گئے بازی تجھ سے۔ اگر ان چیزوں کے اندر تجھے نظر آتی ہے کمال، اصل کیا چیز ہے؟ وہ جوہر، وہ گوہر کیا ہے؟ کہ وہ الہی شخصیت ہے تیری،
وہ جو کاذب من تو نے اپنے اندر بنایا ہوا ہے، کاذب خودی، وہ ختم کر، اور حقیقی خودی، حقیقی شخصیت، الہی شخصیت اپنے اندر پیدا کر۔ پھر یہ ساری چیزیں معنی پیدا کر لیتی ہیں، یہ عبادتیں، یہ رات کو جاگنا، یہ نمازیں، یہ سب ارزش اور ان کے اندر قدر آ جاتی ہے۔ جس طرح کھوٹے سکے ہوتے ہیں، ظاہراً شکل میں نوٹ ہیں لیکن فاقد قدر ہیں، اسی طرح اعمال بھی ہیں۔ حبط عمل، وہ عمل جو شکل میں کھوٹے سکے کی طرح، کھوٹے نوٹ کی طرح، جعلی نوٹ کی طرح لگتی تو کرنسی ہے لیکن فاقد قدر ہیں۔ اسی طرح انسان کے اعمال بھی ہیں، فاقد قدر ہیں اگر ان کے اندر یہ روح موجود نہ ہو۔ خوب، بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کثرت سے ہمیں جمہوریت کے مغلوب، اس روب سے مغرب نے جمہوریت کا ذکر کیا ہے کہ تمام مسلمان مغلوب کر لیے، حتیٰ علماء دین، یہ جو قرآن پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں اور ظاہراً بڑے دعوے کرتے ہیں، خوب تم الوہیت خدا کو چھوڑ کر مغرب کے روب میں آ گئے ہو تم۔ انہوں نے اس طرح اگر روبدار آواز میں جمہوریت کو پیش کیا ہے، جو جمہوریت نہیں مانتا، جو جمہوری نہیں ہے، وہ ضد بشر ہے، وہ حقوق بشر کا منکر، وہ آزادی کا منکر، وہ عقب ماندہ، وہ پسماندہ، وہ قرون وسطائی، وہ فاشسٹ، وہ فلاں۔ خوب یہ گالیاں ہیں جو انہوں نے دی ہیں۔ کیوں دی ہیں؟ چونکہ قرآن نے بھی کہا جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو الوہیت خدا میں نہیں آتا، اللہ کی حاکمیت میں نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے۔ تم نے روب خدا ان پر ڈالنے کے بجائے ان کا روب آ کے اپنی قوم کو سنا دیا ہے تم نے، اور اپنی قوم میں آ کے واز کرتے ہو جو جمہوریت کا قائل نہیں ہے، وہ پسماندہ ہے، جو اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتا پسماندہ ہے، وہ عقب ماندہ ہے، وہ در حقیقت جو خواہشات کے تابع ہے، جو انسان کا غلام ہے، جو انسان کا محکوم ہے، جو اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ محکوم ہے، وہ قابل مذمت، وہ قابل ملامت، وہ قابل لعنت ہے وہ شخص، نہ جو خدا کا آئین مانتا ہے۔ جو خدا کا آئین مانتا ہے وہ کیوں پریشان ہو؟ ساری دنیا مل کر بھی اگر اس کے مقابلے میں اگر اس کی ملامت کرے، وہ پھر بھی نہیں ڈرتا۔ قرآن کریم نے کفار کے اس حربے کو ناکام کیا، چونکہ مومنین، مسلمین، یہ آیات اس طرح کی مومنین کی دلداری، دلجوئی کی آیات بہت زیادہ ہیں قرآن میں۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو وہن مت دکھاؤ، کمزوری مت دکھاؤ، اپنے آپ خود باختگی کا شکار نہ ہو۔ لا تہنوا ولا تحزنوا، پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، مرعوب مت ہو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، وانتم الاعلون، تم پھر بھی برتر ہو، تم پھر بھی بہت بلندتر ہو۔ یوں نہیں ہے کہ انگریزی بولو گے تو اعلون ہوں گے، کوٹ پینٹ پہنو گے، ٹائی باندھو گے تو اعلون کہلاؤ گے، داڑھی مونچھ کاٹو گے تو اعلون کہلاؤ گے، قرآن سے دوری اختیار کرو گے تو اعلون کہلاؤ گے۔ نہ، قرآن نے فرمایا کہ نہ، لا تہنوا ولا تحزنوا، نہ وہن، کمزوری دکھاؤ، نہ حزین و پریشان ہو ان کی باتوں کے اوپر، ان کے بلیم کے اوپر۔ یہ تمہیں کبھی کہتے ہیں گھٹیا ہیں، یہ تمہیں کہتے ہیں کبھی صحرائی ہیں، یہ تمہیں کبھی کہتے ہیں یہ کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ خوب ان باتوں میں نہ ہو، تم ان کی روب میں نہ ہو، بلکہ خداوند نے فرمایا کہ تمہارا روب خدا نے ان کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔